شیعہ سنی جھگڑے کا حل۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی کئی جہتیں ہیں۔ ان میں سے ایک اہم جہت شیعہ سنی جھگڑے کے پس منظر میں ہونے والی قتل و غارت گری ہے۔ چنانچہ آئے دن اس حوالے سے کوئی نہ کوئی واردات ہوتی رہتی ہے اور عوام الناس کے ساتھ اہل علم بھی اس کا نشانہ بنتے رہتے ہیں۔ خاص کر محرم کے مہینے میں تو اس حوالے سے خوف و دہشت کی ایک فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ اس حوالے سے کیے جانے والے حفاظتی اقدامات کے نتیجے میں عملی طور پر بڑے شہروں کی زندگی معطل ہو جاتی ہے۔ برسہ برس گزر گئے ہیں لیکن اس صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، بلکہ اب تو مڈل ایسٹ میں رونما ہونے والے واقعات کے حوالے سے یہ ایک بین الاقوامی نوعیت کا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ اب دنیا مشرق وسطیٰ کو فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے کم اور اس حوالے سے زیادہ جاننے لگی ہے۔ اس صورتحال میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدگی سے غور کیا جائے۔ میں نے اس حوالے سے کئی برس قبل ایک مضمون میں اس مسئلے کا ایک حل تجویز کیا تھا۔ میرے نزدیک اس مسئلے کا یہ واحد ممکنہ حل ہے۔ جب یہ مضمون شائع ہوا تو معروف شیعہ عالم علامہ ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کو کچھ غلط فہمی لگی اور اس پر انہوں نے مجھے ایک ای میل لکھا۔ میں نے ایک خط میں اپنی بات کو مزید واضح کر کے بیان کر دیا۔ مجھے امید تھی کہ یہ معقول بات مان لی جائے گی۔ یہ بات پرانی ہو گئی، مگر پچھلے دنوں ڈاکٹر زبیر احمد صاحب جو ٹی وی کے ایک معروف اینکر ہیں، انہوں نے ایک ملاقات میں مجھے یہ بتایا کہ علامہ صاحب نے ملک کے ممتاز علماء کی ایک کانفرنس میں شیعہ سنی مسئلے کے حل کے لیے وہی تجویز پیش کی جو میں نے پیش کی تھی۔ ڈاکٹر زبیر احمد صاحب نے مزید بتایا کہ اس پر ممتاز اہل حدیث عالم دین ابتسام الہی ظہیر نے یہ کہہ کر اس تجویز کی تائید کی کہ سب لوگ جانتے ہیں کہ میرے والد کون تھے، یعنی علامہ احسان الہی ظہیر، جن کی زندگی کا بڑا حصہ اہل تشیع حضرات کے نقطۂ نظر کے خلاف جد و جہد میں گزرا اور 1988 میں ایک جلسے میں خطاب کے دوران ایک بم دھماکے میں ان کی رحلت ہوئی۔ مگر اس کے باوجود میں اس تجویز کی تائید کرتا ہوں۔ بدقسمتی سے بعض دیگر اہل علم کی تائید نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ تاہم اگر ایک بات معقول ہے تو اسے سامنے آنا چاہیے تاکہ اس مسئلے کے حل کی سمت کوئی قدم تو بڑھے، ورنہ یہ آگے نہ جانے کتنے گھر اور اجاڑے گا اور کتنے معصوم لوگ اور اہل علم اس کا نشانہ بنیں گے۔ میں اس تجویز کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد تفصیل کے لیے اپنا مضمون اور پھر علامہ محسن کو لکھا گیا اپنا ای میل بھی نقل کر دوں گا۔ میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اس حوالے سے بنائے فساد دو چیزیں بن رہی ہیں، ایک اہل تشیع حضرات کی طرف سے اور ایک اہل سنت کی طرف سے۔ اہل تشیع کی طرف سے صحابہ کرام پر کیا جانے والا سب و شتم، جسے اصطلاحاً تبرہ کہا جاتا ہے، ایک خوفناک رد عمل کو جنم دیتا ہے۔ چنانچہ اہل تشیع علماء کو یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ اپنے نقطۂ نظر کی اساس تبرعی سوچ کی بجائے تولائی سوچ پر رکھیں گے، یعنی صحابہ کرام سے نفرت کی بجائے اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر اپنے لوگوں کی تربیت کریں، جبکہ دوسری طرف کے علماء کو تکفیری سوچ کی حوصلہ شکنی کرنی ہوگی۔ اپنے لوگوں کو یہ بتانا ہوگا کہ کسی کے عقیدے کی بنیاد پر اسے کافر قرار دے کر قتل کرنے کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کے اصول پر پیدا کی ہے اور لوگوں کو مکمل آزادی دی ہے کہ وہ جو چاہے عقیدہ اختیار کریں۔ یہ اللہ کا ہی حق ہے کہ وہ چاہے تو کسی کو اس کے غلط عقیدے کی بنیاد پر سزا دے۔ یہ دروازہ ختم نبوت کے بعد بند ہو چکا ہے۔ اب یہ حق کسی صورت کسی انسان کو نہیں دیا جا سکتا کہ وہ کسی دوسرے فرد کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرے اور اس بنیاد پر قتل کر دے۔ یہ بدترین ظلم اور سرکشی ہے۔ اسلام میں اگر کسی جرم پر سزائے موت دی گئی ہے تو اس کو نافذ کرنے کا حق بھی صرف اور صرف ریاست کے پاس ہے۔ عدالت میں باقاعدہ مقدمہ چلتا ہے، ملزم پر جرم ثابت کیا جاتا ہے، ملزم کو صفائی کا مکمل موقع دیا جاتا ہے۔ اسلام میں اس بات کا کوئی سوال ہی نہیں کہ خدائی فوجداروں کا کوئی گروہ کسی کے عقیدے کی بنیاد پر اس کے قتل کا فیصلہ کر لے اور اس کی جان و مال اور آبرو کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے۔ جب دونوں طرف سے یہ بات بار بار اپنے لوگوں کے سامنے رکھی جائے گی تو اختلاف ختم ہو نہ ہو فساد ضرور ختم ہو جائے گا۔ یہی اصل مطلوب ہے۔ رہا نقطۂ نظر کا اختلاف تو علمی سطح پر یہ گفتگو جاری رہنی چاہیے۔ اصل فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود کر دیں گے۔ اس تمہید کے بعد وہ مضمون آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو میں نے 2007 میں لکھا تھا۔ یہ مضمون نئی امریکی سازش یا پرانا مسلم تنازع۔ آج کل ہمارے ہاں ایک نئی امریکی سازش کا بڑا تذکرہ ہے۔ یہ سازش
مشہور امریکی تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کے اس نظریے پر مبنی قرار دی جا رہی ہے جس میں مشرق وسطی کو سنی اور شیعہ بلاکس میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا گیا تھا۔ اس نظریے کے مطابق ایرانی قیادت میں عراق، بحرین، لبنان اور شام پر مشتمل ایک شیعہ بلاک ہونا چاہیے، جبکہ اس کے بالمقابل سنی بلاک سعودی عرب کی قیادت میں وجود میں آئے گا۔ نظریہ سازش کے علمبرداروں کے نزدیک اس منصوبے پر عمل درآمد سے امریکہ اور اسرائیل کو متعدد فوائد حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ مسلم دنیا جو اسرائیل کی مخالفت میں یکسو تھی آپس کے تنازعات میں الجھ جائے گی، خاص کر عرب دنیا کی توجہ اپنے بدترین حریف اسرائیل کی بجائے ایٹم بم سے مسلح شیعہ خطرے کی طرف ہو جائے گی۔ پھر اس خطرے کی بنا پر ایران کو ایٹم بم کے حصول سے روکنے کی جو کوششیں امریکہ اور مغربی ممالک کر رہے ہیں انہیں عرب اقوام کی بھرپور حمایت حاصل ہو جائے گی۔ تیسرے، اسلامی انتہا پسندوں کا رخ جو اس وقت امریکہ کی طرف ہے وہ اس نئے تنازع کی طرف ہو جائے گا۔ شیعہ انتہا پسند اور سنی انتہا پسند دونوں امریکہ اور اسرائیل کو چھوڑ کر آپس میں سر ٹکرانا شروع کر دیں گے۔ عراق میں جاری شیعہ سنی حملے پورے عالم اسلام کی جنگ بن جائیں گے، خاص کر پاکستان میں جہاں شیعہ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ شیعہ سنی فسادات کی لہر اس طاقتور ملک کو کمزور کرنے میں بہت معاون ثابت ہوگی۔ پھر یہ بات بھی لازمی ہے کہ ایران ان فسادات میں پاکستانی معاملات میں مداخلت کرے گا، اس لیے پاکستان سے اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ یوں ایران بیک وقت دو خطرات میں گھر جائے گا، جس کے ایک طرف عرب دنیا ہوگی تو دوسری طرف ایٹمی پاکستان۔ چنانچہ اس کی توجہ اسرائیل سے ہٹ جائے گی۔ ان تمام حالات میں امریکہ نہ صرف باعزت طور پر عراق سے نکل چکا ہوگا بلکہ اسے مسلم انتہا پسندوں کے خطرے سے نجات مل جائے گی جو آپس میں ہی لڑ مر کر ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اسرائیل کو بھی عرب اور ایران خطرے سے نجات مل جائے گی اور اس کے مقابلے پر تنہا فلسطینی رہ جائیں گے جن پر اپنی مرضی کا کوئی بھی حل مسلط کیا جا سکتا ہے۔ رینڈ کارپوریشن کی اس تھیوری اور اس مبینہ سازش کے بارے میں کچھ دیر کے لیے اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے تو اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ عالم اسلام کے لیے آنے والے دنوں میں کتنے سنگین مسائل پیدا ہونے والے ہیں۔ تاہم غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو ہم لوگ امریکی سازش قرار دے رہے ہیں کیا وہ واقعی کوئی امریکی سازش ہے یا ہماری اپنی ہی کوئی کمزوری ہے جس نے صدیوں مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ابتدا ہی سے شیعہ سنی تقسیم کے بہت سے نقصانات دیکھ چکے ہیں۔ موجودہ دور میں انتہا پسندی کے رجحانات نے اس تقسیم کی شدت کو مزید ہوا دی ہے، خاص کر اختلافی نقطۂ نظر رکھنے والوں کو کافر اور واجب القتل قرار دینے کی روش نے صورتحال کی سنگینی کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ پھر جدید ذرائع ابلاغ کی وجہ سے دوسرے نقطۂ نظر کی ممتاز شخصیات کے بارے میں منفی نوعیت کی تقاریر اور تحریروں کا عام ہو جانا بھی معاملے کو سنگین بنا دیتا ہے۔ ہمیں اگر کسی مبینہ امریکی سازش کا توڑ کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ امریکہ کو برا بھلا کہتے رہیں، بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی تعمیر کریں اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مثلاً شیعہ سنی اختلاف کے نقصانات سے بچنے کے لیے ہمیں یہودیوں اور مسیحیوں سے سبق لینا چاہیے۔ دور جدید میں مسیحیت کے مختلف فرقوں اور ان سے بڑھ کر یہودیوں اور مسیحیوں نے اپنے اختلافات کو بڑی حد تک کم کر دیا ہے، حالانکہ ان کی تاریخ میں پیدا ہونے والے اختلافات کہیں زیادہ سنگین نوعیت کے تھے۔ مسیحی جس ہستی کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، یہودی اس ہستی کے قتل کی ذمہ داری قبول کرتے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک وہ ہستی ایک جادوگر کی تھی، مگر اب دونوں نے اپنا نقطہ نظر بدل لیا ہے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معلم اور استاد کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، جبکہ مسیحی لیڈرشپ یہودیوں کی بجائے رومی حکومت کو اس عمل کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے جس نے ان کے خیال کے مطابق مسیح کو صلیب دی تھی۔ مسلمانوں کے لیے بھی اپنے اختلافات کو ختم کرنے کا راستہ یہ نہیں ہے کہ شیعہ سنی اتحاد کی باتیں کی جائیں، بلکہ ضروری ہے کہ چند چیزیں مان لی جائیں۔ ایک یہ کہ شیعہ سنی اختلافات کو بس ایک علمی بحث تک محدود رکھا جائے اور کفر و قتل کے فتوے دینے بند کر دینے چاہیے۔ اس معاملے میں تمام لوگوں کی تربیت اس طرح کی جائے کہ تحمل اور رواداری کا جذبہ پیدا ہو۔ دوسرے، صحابہ کرام اور امہات المؤمنین کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جس سے لوگوں کے جذبات برانگیختہ ہوں۔ اس معاملے میں شیعہ لیڈرشپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کی مذہبی قیادت نہ صرف بہت منظم ہے بلکہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر انہی کی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔
اس لیے ضروری ہے کہ شیعہ حضرات میں سے وہ لوگ آگے بڑھیں جو تبرعی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کا طریقے کی بجائے تولائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے خاندان سے محبت کے طریقہ فکر کے حامی ہوں۔ اس طرز عمل کے نتیجے میں دونوں فرقوں کے اختلافات جذباتی کی بجائے علمی نوعیت کے رہ جائیں گے، اور اس طرح اختلافات تو جب تک دنیا قائم ہے باقی رہیں گے، ان سے دلوں میں نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ باقی جہاں تک امریکہ اور اس کی مبینہ سازشوں کا تعلق ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہر سپر پاور اپنے معاملات اسی اصول پر چلاتی ہے، یعنی دوسروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں، یہ امریکہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہماری کمزوریوں سے فائدہ نہ اٹھائے۔ میرا خط۔ میرے اس ای میل کے جواب میں علامہ محسن نقوی نے مجھے انگریزی میں ایک خط لکھا۔ نہ جانے انہیں یہ غلط فہمی کیسے ہو گئی کہ میں نے اس مسئلے کی ساری ذمہ داری اہل تشیع پر ڈال دی۔ اسی کی وضاحت میں نے ان کو درج ذیل خط لکھا۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ علامہ محسن نقوی جیسے عالم و فاضل شخص نے میرے مضمون پر اظہار کیا۔ اپنے مضمون میں انہوں نے تفصیلی طور پر اپنا نقطۂ نظر پیش فرمایا ہے۔ مجھے مزید خوشی ہوتی اگر علامہ موصوف میری کسی بات پر نقد کرتے، مگر بدقسمتی سے انہوں نے میرے پورے مضمون کے جواب میں بمشکل ایک آدھ جملہ ہی لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ میری تحریر کے حوالے سے انہوں نے لکھا مجھ پر اسی کا جواب دینے کی ذمہ داری ہے، اور وہی میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس عمل میں میری بات مزید واضح ہو جائے، لیکن اس سے قبل قارئین کی سہولت کے لیے میں وہ پیراگراف نقل کر دیتا ہوں جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، مسلمانوں کے لیے بھی اپنے اختلافات کو ختم کرنے کا راستہ یہ نہیں کہ شیعہ سنی اتحاد کی باتیں کی جائیں، بلکہ ضروری ہے کہ چند باتیں مان لی جائیں۔ ایک یہ کہ شیعہ سنی اختلافات کو بس ایک علمی بحث تک محدود رکھا جائے اور کفر و قتل کے فتوے دینے بند کر دینے چاہیے۔ اس معاملے میں تمام لوگوں کی تربیت اس طرح کی جائے کہ تحمل اور رواداری کا جذبہ پیدا ہو۔ دوسرے صحابہ کرام اور امہات المومنین کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جس سے لوگوں کے جذبات برانگیختہ ہوں۔ اس معاملے میں شیعہ لیڈرشپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کی مذہبی قیادت نہ صرف بہت منظم ہے بلکہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر انہی کی طرف سے پیدا ہوتا ہے۔ اس پیراگراف میں دو باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ قتل و تکفیر کے فتوے بند ہونے چاہیے، دوسرے یہ کہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کے بارے میں منفی انداز گفتگو ختم ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے کہ اس کے جواب میں علامہ موصوف کیا فرماتے ہیں۔ Obviously, the passage is written by a well-meaning Sunni, and the first thing he has done is blame the other side. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صاف ظاہر ہے یہ بات ایک سنی کی طرف سے لکھی گئی ہے، اور پہلا کام جو اس نے کیا وہ دوسرے پر الزام لگانا ہے۔ اس کے بعد علامہ نے پورا مضمون اس مفروضے پر لکھا ہے کہ میں نے اہل تشیع حضرات پر قتل و غارت گری کا الزام لگایا ہے اور اہل سنت کو اس سے بالکل بری قرار دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت علامہ نے یہ بات کہاں سے اخذ کر لی۔ میں نے ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہی، البتہ جو بات میں نے کہی ہے اور جس پر حضرت علامہ نے ایک لفظ نہیں لکھا وہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کے بارے میں جذبات برانگیختہ کر دینے والی گفتگو ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر علامہ صاحب میری اس بات کی تردید کرتے ہوئے یہ فرمائیں کہ یہ سب تمہارا وہم ہے۔ شیعہ حضرات تو ان محترم ہستیوں سے بڑی عقیدت و محبت کا تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال ہر پڑھا لکھا بلکہ اب تو بغیر پڑھا لکھا شخص بھی جانتا ہے کہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی۔ میرے نزدیک اس مسئلے کو حل کیے بغیر شیعہ سنی اتحاد کی باتیں کرنا ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر کبھی نہیں نکل سکتی، اور نہ متشددانہ تصادم کو روکا جا سکتا ہے۔ کیا شیعہ حضرات کسی ایسے گروہ کو معاف کر سکتے ہیں جو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی اولاد کے بارے میں گستاخانہ کلام کریں؟ پھر اپنے جیسے ہی دوسرے انسانوں سے یہ توقع کیوں کی جاتی ہے؟ اسی پس منظر میں یہودی مسیحی مسئلے کے حل سے رہنمائی لینے کا فارمولہ میں نے پیش کیا تھا۔ علامہ صاحب نے اپنے طور پر اس مسئلے کا جو حل پیش کیا وہ ان کے الفاظ میں یہ ہے: The basic instrument for bringing peace and harmony in the divided community is for each side to understand the point of view of the other side. ایک تقسیم شدہ امت میں امن اور ہم آہنگی بحال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر گروہ دوسرے گروہ کے نقطۂ نظر کو سمجھے۔ یہ بات کہ ہر گروہ دوسرے گروہ کے نقطۂ نظر کو سمجھے
بہت اہم ہے، مگر اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ اصل مسئلے کو سمجھا جائے۔ شیعہ سنی اختلاف کو فساد اور امت کی تباہی میں بدلنے والا عنصر عقیدے اور نقطہ نظر کا اختلاف نہیں، بلکہ بعض محترم ترین شخصیات کے خلاف اختیار کیا جانے والا لب و لہجہ ہے۔ اس کے بعد اب دونوں طرف کا نقطہ نظر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ طرز عمل صرف ایک طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں کو کہا جائے گا کہ آپ کسی طرح اس چیز سے بچیں۔ اگر شیعہ حضرات یہ چھوڑ دیں تو پھر کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ جلدی پر پنکھا جھلے، اس لیے کہ یہ مسئلہ پنکھے کی ہوا سے نہیں بلکہ اس پیٹرول سے پیدا ہوتا ہے جو صرف ایک فریق کے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ علامہ صاحب یہ فرمائیں کہ شیعہ حضرات کے پاس اپنے اس طرز عمل کا علمی اور تاریخی جواز ہے۔ ایسے میں ہم ان سے یہ دریافت کریں گے کہ کوئی گروہ اگر سیدنا علی کے خلاف کسی علمی اور تاریخی دلیل کی بنیاد پر یہ لب و لہجہ اختیار کر لے تو کیا وہ اس جواز کو صنعت قبولیت عطا فرما کر آن جناب کی بارگاہ میں کسی گستاخی کو ایک لمحے کے لیے بھی قبول کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر وہ بتائیں کہ انہیں میرے دیے ہوئے حل کے سوا کون سا دوسرا قابل عمل حل نظر آتا ہے جس میں کسی شیعہ کو کافر قرار دینے یا مارنے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ اپنی بنیاد صحابہ کرام کی نفرت کی بجائے آل فاطمہ کی محبت کی بنیاد پر استوار کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ حضرت علامہ میری معروضات پر ایک مسلمان بن کر غور فرمائیں گے۔ یہ آخری بات میں نے اس لیے کہی کہ انہوں نے مجھے ایک ویل میننگ سنی قرار دیا ہے۔ میرے ویل میننگ ہونے یعنی وہ شخص جو مسئلہ حل کرنے کی کوشش میں مسئلہ اور خراب کر دے کا فیصلہ قارئین بہتر طور پر کر سکتے ہیں۔ البتہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مسلمان امتی ہونے کے علاوہ اپنی کوئی اور شناخت نہ روز قیامت چاہتا ہوں نہ اس دنیا میں، اور اس حیثیت میں میرے سامنے صرف قرآن کی یہ آیت ہے: اے ایمان والو، عدل کے علمبردار بنو، اللہ کے لیے اس کی شہادت دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو، یہی تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو بے شک اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان اعمال کی توفیق دے جن سے ہم اس کی رضا حاصل کر سکیں۔ والسلام۔